بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی حکومت نے ہوش ربا دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ایسے میزائلز بنا رہا ہے جو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر امریکہ نے 2024 میں پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے پاکستان پر تیسری بار پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ دعویٰ کہ پاکستان عنقریب اس قابل ہو جائے گا کہ اس کا بیلسٹک میزائل شاہین 3 براہ راست امریکہ کو بھی نشانے پر لے لے گا، اور یہ دعویٰ نہ کسی صحافی نے کیا، نہ دونوں ملکوں میں سے کسی تھنک ٹینک نے کیا، نہ یک طرفہ طور پر پاکستانی حکومت کے کسی اہلکار نے کیا، نہ امریکی اپوزیشن پارٹی میں سے کسی نے کیا، بلکہ یہ دعویٰ امریکی حکومت کے نیشنل سیکیورٹی کے نائب صدر جان فائنر نے خود سرکاری سطح پر کیا ہے۔ اور اس دعوے پر دنیا کے نامور براڈ کاسٹ ادارے BBC نے اپنی پوری تحقیق چھاپ دی ہے۔ جب آپ امریکی حکومت کے اس دعوے کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز پروگرام کی وجہ سے امریکہ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں، اور حالیہ سال میں تیسری بار امریکی پابندیاں بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ BBC نے لکھا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکی تشویش بڑھتی جا رہی ہے، اور پہلی مرتبہ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر حکومتی اہلکار نے باضابطہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسی کارآمد میزائل ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو اسے امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بنا دے گی۔ امریکی تھنک ٹینک کارنیگی اینڈاؤمنٹ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے لانگ رینج میزائل سسٹم اور ایسے دیگر ہتھیار بنا لیے ہیں جو اسے بڑی راکٹ موٹرز کے ذریعے تجربات کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان کے پاس جنوبی ایشیا سے باہر بھی اپنے اہداف کو نشانے بنانے کی صلاحیت آ جائے گی، اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ اس چیز سے پاکستان کے اداروں پر حقیقی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے نائب مشیر کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 2 دن پہلے ہی بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے لیس طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام سے مبینہ طور پر منسلک 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان میں سے میزائل پروگرام کی نگرانی کرنے والے سرکاری ادارے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDS بھی شامل ہے۔ امریکہ کو لاحق خطرات کا ذکر کرتے ہوئے جان فائنر کا کہنا تھا کہ ایسے ممالک کی فہرست چھوٹی ہے جو ایٹمی ہتھیار بھی رکھتے ہوں اور ان کے پاس براہ راست امریکہ کو ہدف بنانے کی طاقت بھی ہو، اور وہ امریکہ کے مخالفین ممالک ہیں۔ ان ممالک میں روس، شمالی کوریا، چین شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان کے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی پر مزید چپ دھار سکیں اور خطرے کو دیکھ کر شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن دبا لیں۔ بدقسمتی سے ہمارا خیال ہے کہ پاکستان امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے تحفظات کو سنجیدگی سے لینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کو یہ تحفظات کیوں ہیں کہ پاکستان اپنے ایٹمی میزائل پروگرام کی حد امریکہ تک بڑھا رہا ہے، جس سے وہ مستقبل قریب میں امریکہ کو اپنے دائرہ جنگ میں گھسیٹ سکے۔ یا سادہ الفاظ میں، کیا پاکستان کے ایٹمی میزائل امریکہ تک مار کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے سامنے جو سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ہم نے زیر نظر ویڈیو میں تلاش کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز جو حالیہ امریکی پابندیوں کے دائرے میں آتے ہیں، ان کی حقیقت اور کیفیت کیا ہے؟ دوسرا سوال، اور اس میں پاکستان کے کون کون سے میزائلز شامل ہیں؟ اور تیسرا سوال، آخر امریکہ کے ان کے بارے میں اصل تحفظات کیا ہیں؟ اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ امریکی پابندیاں پاکستان کے میزائل پروگرام پر کیا اثرات مرتب کریں گی، ان پر بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد رہنے والے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی نے ہمیں بتایا کہ پاکستان پر امریکی حکام کا حالیہ الزام تکنیکی اصولوں اور حقائق کے برعکس ہے۔ انہوں نے امریکی حکام کے الزامات کو 3 بنیادوں پر مسترد کیا۔ پہلی بنیاد تکنیکی ہے، دوسری جنگ حکمتی عملی ہے، اور تیسری بنیاد پاکستانی معیشت ہے۔ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز میں جدت لانے کا مقصد انڈیا کے علاوہ امریکہ کو نشانہ بنانا بالکل نہیں ہے، بلکہ انڈیا کے تیزی سے ترقی پذیر میزائلز ڈیفنس سسٹم کا سدباب کرنا یا ناکام بنانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا جتنا بھی جدید ڈیفنس سسٹم بنا لے،
پاکستان کے کروز میزائلز اس کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس امر کی وضاحت کے لیے بہترین مثال اسرائیل کے 5 تہوں پر مشتمل ڈیفنس سسٹم ہے، جس میں ایئر، آئرن ڈوم سے لے کر ڈیوڈ سیلنگز، انٹرسپیڈر اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی میزائل مذکورہ 5 تہوں سے باہر نکل کر اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کا ہم MIRVs سے لیس ہونا ضروری ہے، اور MIRVs ایسا میزائل ہے جو بیک وقت کئی وار ہیڈز لے جا سکے جو الگ الگ پروگرامڈ ہو۔ ان کے وار ہیڈز کی ممکنہ تعداد 3 سے 8 تک یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جیسے روس کے میزائل 12 وار ہیڈ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ میزائلز الگ الگ اپنے ہدف پر حملہ کرتے ہیں، یعنی جب میزائل لانچ ہوتے ہیں اور جب ان کی ری انٹری وہیکل دوبارہ فضا میں داخل ہوتی ہے تو وہ ری انٹری وہیکل مختلف سمتوں میں پھیل کر اپنے ہدف کو نشانہ بناتی ہیں۔ سید محمد علی نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے میزائل پروگرام میں ایسی جدت لائی جا رہی ہے کہ اس کا ہدف صرف اور صرف بھارت ہے، نہ کہ پاکستان مستقبل میں امریکہ کو اپنے ہدف پر رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان کسی بھی ایسی میزائل ٹیکنالوجی پر کام نہیں کر رہا جو انڈیا کے پاس پہلے سے موجود نہ ہو، بلکہ انڈیا انٹر کانٹیننٹل میزائلز بنا رہا ہے، بلکہ وہ ان پر تجربات بھی کر چکا ہے جس کی رینج 5000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان میزائلز کی رینج صرف پاکستان یا چین تک محدود نہیں ہے، بلکہ امریکہ بھی ان میزائلز کی رینج میں بآسانی آتا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ نے بھارت کے میزائل پروگرام کو یہ کہہ کر ان کی رینج امریکہ تک ہے پابندیاں عائد نہیں کی۔ اور آپ کے خیال میں یہ امتیازی سلوک نہیں ہے، جبکہ پاکستان کسی ایسے میزائل کا تجربہ بھی نہیں کر رہا جو کہ بھارت پہلے ہی کر چکا ہے، جبکہ یہ طے پایا اصول ہے کہ جب تک ایک میزائل کی رینج پر ٹیسٹ نہیں ہو جاتا تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ملک نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ لیکن امریکہ نے یہ حالیہ پابندیاں نہ صرف اس طے کردہ اصول کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ایسے میں تو ان کی کوئی اخلاقی حیثیت بھی نہیں رہتی۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ انڈیا SSBN نیوکلیئر پاور بیلسٹک میزائلز، سب میرین یا بیلسٹکس میزائلز فائر کرنے والی آبدوزیں بھی بنا رہا ہے۔ ان آبدوزوں کے حصول کے بعد بھارت زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلز کی رینج کے حوالے سے بحث سے بلند ہو گیا ہے، کیونکہ یہ آبدوزیں سمندر میں سفر کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے قریب جا کر فائر کر سکتی ہیں۔ یعنی بھارت امریکہ پر حملہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھنے والے ممالک میں روس، شمالی کوریا اور چین کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلز کی رینج کے حوالے سے پاکستان پر تحفظات رکھتا ہے، جبکہ بھارت کی یہ ایٹمی آبدوزیں امریکہ کے ہر علاقے پر میزائلز لانچ کر سکتی ہیں، لیکن امریکہ جانے کیوں بھارت سے ہمیشہ صرف نظر کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم ویڈیو کے آخری حصے میں بات کریں گے۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز پروگرام سے متعلقہ حکومتی ادارے اور سپلائرز پر امریکی پابندیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ صرف 2024 میں تیسری مرتبہ بیلسٹک میزائلز کی تیاری کی معاونت کے الزام میں پاکستان کے مزید 4 اداروں پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس فہرست میں NDC کے علاوہ اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، فلیٹس انٹرنیشنل، راک سائٹ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی پابندیوں سے پاکستان کا بیلسٹک میزائلز پروگرام کتنا متاثر ہوگا؟ کیا پاکستان ان پابندیوں کے بعد اپنا مذکورہ پروگرام بند کرنے پر مجبور ہو جائے گا یا جاری رہے گا؟ اگر یہ جاری رہے گا تو ان میزائلز کی پیداوار کی ٹائم لائن کتنا متاثر ہوگی؟ ڈاکٹر منصور جو آسٹریلیا میں مقیم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حالیہ پابندیاں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ 70 کی دہائی سے جاری ہے، جب انڈیا کے میزائلز پروگرام جس کے لیے وہ روس اور کئی دوسرے ذرائع سے مدد حاصل کر رہا تھا، اس کے جواب میں پاکستان نے اپنا میزائلز پروگرام شروع کیا، اور اس سلسلے میں پاکستان زیادہ تر چین پر انحصار کرتا چلا آ رہا ہے۔ چونکہ ان میزائلز کی پیداوار میں استعمال ہونے والے آلات اور ٹیکنالوجی کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے، اس لیے ان کی پیداوار کی ٹائم لائن متاثر نہیں ہوگی۔
ان پابندیوں کے مؤثر ہونے کے حوالے سے اہم ترین مثال شمالی کوریا کی ہے۔ اسلام آباد بیسڈ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی کا بھی موقف اسی سے ملتا جلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا میزلز پروگرام مکمل طور پر مقامی ہے، اس کا بیشتر انحصار مقامی وسائل اور مہارت پر ہے، اور امریکی پابندیوں سے یہ بند ہوگا نہ متاثر ہوگا۔ ڈاکٹر منصور کا یہ کہنا بھی ہے کہ پاکستان اور چین دونوں نے MTCR پر دستخط نہیں کیے، مگر اس کے باوجود دونوں ممالک غیر مشروط طور پر اس کا احترام کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا سسٹم برآمد نہیں کیا جا رہا جس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے، مگر دونوں ممالک کے ان اقدام کی تعریف اور ستائش کرنے کی بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چین آپس میں تعاون کر رہے ہیں۔ اس الزام میں کوئی خاص جان نہیں، کیونکہ اگر مسئلہ پاکستان اور چین کے باہمی تعاون سے ہے تو یہ امر ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ انڈیا کا سارا میزلز پروگرام روس کے تعاون اور مدد سے بنا ہے۔ اب سوال یہ کہ امریکہ اور دیگر ممالک کو پاکستان ہی کیوں نظر آتا ہے اور بھارت کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی اصل وجہ پاکستان خود ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جنگ کرنے میں ہمیشہ فوج کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے، لیکن عوام اور سیاستدانوں میں بلا وجہ جنگ جیسی ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات بہت کم ہیں۔ بھارت کی خوش نصیبی ہے کہ بھارت کی پوری تاریخ میں ان کی فوج کبھی اقتدار میں نہیں آئی، یعنی بھارتی فوج کو کبھی بھی یہ طاقت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ملک کی سیاسی قیادت کے برخلاف کوئی اہم فیصلہ کر پائے۔ ان کی فوج ہمیشہ سیاستدانوں کے تابع رہی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ بھارت کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان میں 4 بار فوج براہ راست حکومت میں آئی ہے۔ پاک فوج سیاستدانوں کو جواب دہ ہے، نہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ بین الاقوامی برادری اس وقت تو کچھ نہیں کہتی، لیکن بعد میں ہمیشہ کے لیے پاکستان کے بارے میں منفی رائے کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ امریکہ اور دیگر ممالک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار نہیں کرتے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کوئی جنرل مہم جوئی یا جنگ کا آغاز کر دے۔ آپ کی رائے کیا ہے کہ کیوں دیگر دنیا پاکستان پر اعتبار نہیں کرتی؟